ردغت الخبال، جہاں جہنمیوں کا خون و پیپ جمع ہوا۔ تہمت جو ہے یہ حرام، بہت بڑا گناہ، مسلمان پر تہمت گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک تہمت لگانے والے کو یا والی ہو تو والی کو جہنم میں ردغت الخبال میں رکھے گا۔ ایک مقام ہے جہنم کا ردغت الخبال، جہاں جہنمیوں کا خون و پیپ جمع ہوتا ہے، اور اس وقت تک اس میں رکھے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے۔ تو اب یہاں تو روزانہ تہمتیں لگ رہی ہیں، اس نے اس لیے دوستی کی ہے، مالدار ہے نا، اس لیے خوشامدیں کر رہا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اب یہ تہمت ہوئی، کنفرم معلوم ہے کہ واقعی ایسا کر رہا ہے، تب بھی غیبت ہوئی۔ غیبت کے مقابلے میں تہمت زیادہ خطرناک ہے۔ غیبت بھی گناہ، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تہمت اس سے بڑا گناہ ہے۔ تہمتیں اتنی لگ رہی ہیں، سیٹھ نوکر پہ لگاتا ہے، نوکر سیٹھ پہ لگاتا ہے تہمت، ماں بیٹی پر، بیٹی ماں پر، باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، دوست ایک دوسرے پر، پڑوسیوں پر تہمتیں اتنی لگ رہی ہوتی، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ تہمت لگ رہی ہے۔ تہمت کو بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے کہ جس کو کھود کے نکالی جاتی ہے بڑی مشکل سے، یہ ایک لفظ نکلا وہ تہمت ہو گئی، بعض وجہ بھی بلکہ اشارہ کیا وہ تہمت ہو گئی۔ یہ کہ تہمت بہت خراب چیز ہے، اس کی توبہ بھی بڑی تھوڑا دشوار ہے۔ ایک تو توبہ کرنی ہے اس کی، بہار رشید میں لکھا ہے کہ اس کو کہنا ہوگا جس پر تہمت لگائی اس کو کہ میں نے تجھ پر تہمت لگائی ہے، معاف کر دے۔ یہ منزل بہت کٹھن ہے معاشرے میں تہمت، اور اس کی وجہ سے جو تباہیاں مچی ہوئی ہیں، جو گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، خدا کی پناہ دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ بس یہ یوں ہے۔ تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کے بیٹھ جاتا ہے نا جب دل میں، پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شیطان آخر کار دونوں میں جدائی کروا دیتا ہے۔ ایک کیس مجھے یاد ہے، میں نے سمجھایا اس کو، اب وہ مانتا بھی تھا کہ ہاں مجھے بس میرے نکلتا نہیں ہے کہ یہ کسی کے ساتھ سیٹ ہے۔ میں نے سمجھا، گھر جا کے سمجھایا اس کو، پرانی بات ہے، نہیں مانا، 1 2 3 کر دیا آخر اس نے، ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ قرینہ تھا، کچھ بھی نہیں، تو بیچاری کو برباد کر دیا اس نے۔ تو یہ ہے تہمت، اسی چیز ہے، شیطان نفس یہ سب پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہ مصیبتیں مردوں کی طرف سے زیادہ آتی ہیں کہ مرد کو ایک تھوڑا وہ ہوتا ہے نا، بھرم ہوتا ہے کہ میرا کیا ہے، میری کو لڑکیاں سو، واقعی مردوں کو جلدی مل جاتی ہیں، لڑکیاں بیٹھی بھی ہیں، بیٹیاں بیچاریاں، مطلب بیٹیوں کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کیسے ہو، تو مرد کو تو مل جاتی ہے عام طور پہ، عورت پھر اس کو اگر متعلقہ ہو گئی پھر کون ہاتھ پکڑے بیچاری کا۔ اب یہ کون ان مظلوم خاندان کی تسلیم کرے کہ تہمت لگی تھی اور اس میں یہ فارغ ہوئی ہے، یہ بیچاری بے قصور تھی، کون مانے گا؟ کون؟ کبھی عورت کی طرف سے بھی شوہر پر تہمت لگتی ہے، یہ نہیں خالی شوہر ہی لگاتا ہے، یہ بھی لگاتی ہے، تو یوں چل رہا ہوتا ہے نظام ان کا، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ کبھی بھی کسی پر اللہ کرے ہم تہمت نہ لگائیں، ہم غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے نہ نکل جائے، یعنی یا تو اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر۔